اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تکبر ایک ایسی بیماری اور لعنت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے۔ اور جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کو تکبر جچتا بھی ہے کہ وہ پوری کائنات کے رب ہیں، پوری کائنات پہ قبضہ قدرت رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے اچھے کپڑے پہننا پسند ہے، اچھے جوتے پہننا پسند ہے، کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور اللہ حسن کو پسند کرتے ہیں، اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو سن کے اس کو ٹھکرا دیا جائے، حق بات کو نہ سنا جائے اور حق بات سننے سے انکار کر دیا جائے، اور کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسرے مسلمان کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر کسی انسان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو چیونٹیوں کی شکل کے اندر انسان بنا دیا جائے گا، جن کو چیونٹیاں بنا کے انسانی شکل کے اندر میدان محشر کے اندر چلا کر ذلیل کیا جائے گا، اور ان کو لوگوں کے پاؤں کے اندر وہ دبتے رہیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ قیامت کے دن ان کو یہ صلہ دیا جائے گا کہ تم کیسے تکبر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تمہارا اکڑ کے چلنا نہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تم وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم اکڑ کے چلنے سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کا مقابلہ کرنے سے باز آنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم جن کے نام پہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورت لقمان کی آیت 18 اور 19 کے اندر حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ میرے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے ساتھ بے رخی اختیار نہ کیا کرو، تم لوگوں کے ساتھ بے رخی کے معاملات نہ برتا کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ تم اکڑ کے نہ چلا کرو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والوں کو، اللہ اکڑ کے چلنے والوں کو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ تم اپنی چال کے اندر، اپنے چلنے کے اندر نرمی اور آہستگی اختیار کرو، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور تم اپنی آواز کے اندر دھیما پن لاؤ، اپنی آواز کے اندر تم نرمی لاؤ، جب بھی بولو تو نرمی کے ساتھ بولو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر آواز سے بولنا، اگر اکڑ کے بولنا، اگر تکبر کے ساتھ بولنا اگر اچھا ہوتا تو پھر گدھے کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے، لیکن اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو تکبر
اللہ کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں کس بات پہ تکبر ہے؟ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر وہ ہم سے ایک زبان چھین لے تو ہم گنگے ہو جاتے ہیں، ہم سے ہاتھ چھین لے تو ہم ٹنڈے بن جاتے ہیں، اور اگر اللہ ہم سے کان کی دولت چھین لے تو ہم بہرے بن جاتے ہیں، اور اگر اللہ نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ آنکھیں چھین لے تو ہم اندھے بن جاتے ہیں۔ پھر ہمیں تکبر کس بات کا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس لیے تکبر اللہ کی ایک ادا ہے، تکبر اللہ کا ایک خاصہ ہے، اور تکبر اللہ کو جچتا ہے، اور ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تکبر سے اعراض کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے، ورنہ تکبر کرنے والے نہ تو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور تکبر کرنے والے میدان محشر کے اندر انتہائی بری حالت کے اندر ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، جو آدمی جھکتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے، من تکبر وضعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں بھی رسوا کرتے ہیں، اللہ اپنی نظروں میں بھی اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، لیکن اللہ انسانوں کی نظروں میں اس کا اتنا گراتے ہیں کہ لوگ تکبر کرنے والے کو خنزیر اور کتے کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تکبر اور ریاکاری کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے آگے جھکنے کی اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور امت کے نوجوانوں کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔